الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو انشاءاللہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا نماز تراویح پڑھنا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ تو اس سے پہلے عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر روز آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور آپ علم دین سیکھ سکیں۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز تراویح نہیں پڑھتے تو کیا ہمیں گناہ ملے گا؟ تو دیکھیں، نہ تو نماز تراویح فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے، بلکہ یہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسے چھوڑنا جائز نہیں۔ دیکھیں، اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو جو صبح فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، ایسے ہی ظہر کی ہیں۔ تو اگر ہم سنتیں نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، فجر کی، ظہر کی، اسی طرح عصر اور عشاء کی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ غیر مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو فجر اور ظہر کی ہیں یہ مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح نماز تراویح پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے، تو اگر اسے چھوڑیں گے تو یہ جائز نہیں ہے، پڑھنی چاہیے۔ آپ سنت مؤکدہ چھوڑ رہے ہیں تو گناہ تو پھر ملے گا اگر جان بوجھ کر آپ چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی مسائل ہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا پھر آپ کا کوئی بھی عذر ہے جو آپ کا بیان کرنا بنتا ہے کہ اس عذر کی وجہ سے میں نماز تراویح نہیں پڑھ سکا یا مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی، آپ کی ایج زیادہ ہو گیا ہے، تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز تراویح چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ نابالغ امام کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو اکثر ہماری مساجد کے اندر جو دیکھا گیا ہے وہ حفاظ کی ایج کم ہوتی ہے اور ہم اس کے پیچھے نماز تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا غور کریے گا کہ جی نہیں، نابالغ امام کے پیچھے صرف نابالغان ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب ایک بچہ بالغ نہیں ہے تو اس کے پیچھے نابالغ بچہ ہی تراویح پڑھ سکتا ہے، بالغ نہیں پڑھ سکتا۔ بلکہ بالغ کی تراویح، بلکہ کوئی بھی نماز، حتیٰ کہ نفل بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ایک بالغ انسان کی نابالغ انسان کے پیچھے نہ تو کوئی نماز ہوگی، نہ کوئی نفل ہوگا، نہ ہی نماز تراویح ہوگی۔ تو اس حوالے سے بھی ذرا آپ غور سے یہ سن لیجئے گا تاکہ آپ کا یہ بھی سوال کلیئر ہو جائے۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی اور سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔